السلام علیکم ساتھیوں، میں نواز عالم آپ سبھی کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل سب کی پاٹھشالہ میں ایک بار پھر تہہ دل سے استقبال و خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے کلاس 10 کے اردو کے سبق نمبر 1 یعنی حمد خدائے عز و جل کے اہم ترین معروضی سوالات کو لے کر آیا ہوں۔ تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں، اور معروضی سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل سب کی پاٹھشالہ کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو انہیں ضرور سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچ جائے اور آپ سے کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ تو چلتے ہیں معروضی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، سوال نمبر 1 ہے کہ حمد کے کیا معنی ہے؟ تو ساتھیوں، حمد یعنی جس نظم میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، یعنی آپشن نمبر A بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کسی بھی کلام کی شروعات کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ تو ساتھیوں، کسی بھی کلام کی شروعات حمد کے ساتھ کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ کسی کام کا شروع کرنا کیسا سمجھا جاتا ہے؟ تو ساتھیوں، خدا کے نام کے ساتھ کسی کام کا شروع کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے، یعنی آپشن نمبر B بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ساتھیوں، سوال نمبر 4 ہے کہ کس صنف میں اردو کے تمام شاعروں نے طبع آزمائی ہے؟ تو ساتھیوں، اردو کے حمد صنف میں تمام شاعروں نے طبع آزمائی ہے۔ اردو کے حمد صنف میں تمام شاعروں نے طبع آزمائی ہے، یعنی آپشن نمبر D اس کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ خالق کائنات کون ہے؟ یعنی کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ تو ساتھیوں، کائنات کو بنانے والا خدا ہے، یعنی اس کا آپشن نمبر A بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ وہ کون ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ تو ساتھیوں، اس کا آپشن نمبر C بالکل صحیح ہو جائے گا، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ حمد کے اشعار میں کس کے صفات کو بیان کیا جاتا ہے؟ تو ساتھیوں، حمد کے اشعار میں خدا کے صفات کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی 7 نمبر کا آپشن نمبر D بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8 ہے کہ کس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے؟ تو ساتھیوں، خدا کے صفات کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا آپشن نمبر C بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 9 ہے کہ حمد میں خدا کے کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ تو ساتھیوں، حمد میں خدا کے صفات کا بیان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ نعت میں کس کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں؟ تو ساتھیوں، حمد جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، اور نعت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ کوسچن نمبر 10 کا کمنٹ سیکشن میں آنسر ضرور بتائیں۔ سوال نمبر 11 ہے منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو ساتھیوں، منقبت میں اولیاء کی تعریف کی جاتی ہے۔ منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو منقبت میں اولیاء کی تعریف کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے کسی بھی شخصیت کے اوصاف حمیدہ کس میں بیان کیے جاتے ہیں؟ تو ساتھیوں، اس کا آپشن نمبر D بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 14 ہے کہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ساتھیوں، شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، یعنی اس کا آپشن نمبر C بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 15 ہے کہ شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ تو ساتھیوں، شبنم کمالی کا تعلق بہار سے ہے، اس کا آپشن نمبر B بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 16 ہے شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو ساتھیوں، شبنم کمالی کی پیدائش 1938 عیسوی کو ہوئی تھی، یعنی اس کا آپشن نمبر A بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 17 ہے کہ شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو ساتھیوں، شبنم کمالی کی پیدائش سیتامڑھی میں ہوئی تھی۔ شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو ساتھیوں، شبنم کمالی کی پیدائش سیتامڑھی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 18 ہے انوار عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ تو ساتھیوں، انوار عقیدت شبنم کمالی کی شاعری کا مجموعہ ہے، یعنی اس کا آپشن نمبر C بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 19 ہے کہ ضیاء عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ تو ساتھیوں، ضیاء عقیدت بھی شبنم کمالی کے شاعری کا مجموعہ ہے، یعنی اس کا آپشن نمبر B بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 20 ہے کہ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں صرف کیا ہے؟ تو ساتھیوں، اس کا آپشن نمبر C بالکل صحیح ہو جائے گا کہ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ میں صرف کیا ہے۔ سوال نمبر 21 ہے کہ شبنم کمالی
اللہ اور رسول کے کیسے عاشق تھے؟ تو ساتھیوں شبنم کمالی اللہ اور اس کے رسول کے صادق عاشق تھے۔ اس کا آپشن نمبر بھی بالکل رائٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 22 ہے کہ ذیل میں سے کس کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے؟ تو ساتھیوں شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، یعنی آپشن نمبر اے بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 23 ہے کہ خالق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ساتھیوں اس کا آپشن نمبر ڈی یعنی خالق کا معنی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے ذیل میں سے کون شبنم کمالی کا نعتیہ شاعری کا مجموعہ ہے؟ تو ساتھیوں ریاض عقیدت شبنم کمالی کی نعتیہ شاعری کا مجموعہ ہے، یعنی آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 25 ہے کہ جس میں خدا کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ساتھیوں کوشچن نمبر 25 کا آنسر آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، کیونکہ جس میں خدا کی تعریف ہو اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 26 ہے کہ ثنا کے معنی کیا ہے؟ تو ساتھیوں ثنا کے معنی تعریف کے ہیں، یعنی آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ کہاں کا مالک ہے؟ تو ساتھیوں اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت اور دنیا دونوں کا مالک ہے، یعنی آپشن نمبر سی بالکل صحیح ہے، دو جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 28 ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیسی ہے؟ تو ساتھیوں اللہ رب العالمین کی ذات یکتا ہے، یعنی اس کا آپشن نمبر سی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 29 ہے کہ اللہ رب العالمین کے فیض سے کس کو رزق ملتا ہے؟ تو ساتھیوں اللہ رب العالمین کے فیض سے دونوں جہانوں کو رزق ملتا ہے، یعنی اس کا آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 30 ہے کہ سب کی حیات و موت کا خیال کس کو رہتا ہے؟ تو ساتھیوں سب کی حیات و موت کا خیال اللہ تعالیٰ کو رہتا ہے، یعنی آپشن نمبر اے اس کا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ آپشن نمبر اے بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 31 ہے کونوں مکان میں خدا کا جلوہ گر کیا ہے؟ تو ساتھیوں کونوں مکان میں خدا کا جلوہ گر جمال ہے، یعنی آپشن نمبر سی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 32 ہے کہ خدا کے حکم سے آج بھی کیا قائم ہے؟ تو ساتھیوں خدا کے حکم سے آج بھی نظم زندگی قائم ہے، یعنی آپشن نمبر اے بالکل صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 33 ہے کہ صاحب عقل و فہم کو کس کی ذات پر ناز ہے؟ تو ساتھیوں اس کا آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 33 کا آپشن نمبر ڈی بالکل رائٹ آنسر ہے۔ تو ساتھیوں کوشچن نمبر 34 ہے کہ اس حمد میں شاعر کیسے مقصد میں کامیابی کی دعا کر رہے ہیں؟ تو ساتھیوں نیک، یعنی آپشن نمبر سی بالکل صحیح ہے۔ سوال نمبر 35 ہے کہ شاعر کس کے حضور خاص میں سوال کر رہے ہیں؟ تو ساتھیوں خدا کے حضور خاص میں سوال کر رہے ہیں، یعنی کوشچن نمبر 35 کا آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک اجازت چاہتا ہوں جانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور میں ساتھیوں جاتے جاتے میں آپ کو کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل سب کی پاٹھشالہ کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو انہیں ضرور سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ سے کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.